ناول نازک آبگینے قسط نمبر 4۔ کلے کی آواز کے ساتھ لکڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ اسی آواز کے ساتھ مہابیا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اسی آواز کے ساتھ مسحور کن خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اسی آواز کے ساتھ مہابیا کی جھکی گردن کچھ اور جھکی تھی۔ اسی آواز کے ساتھ کمرے کا ماحول یکدم بدل گیا تھا۔ وہ چھوٹے مگر مضبوط قدم بڑھاتا بیڈ تک آ کر ایک لمحہ رکا تھا۔ اور اسی لمحہ مہابیا کو لگا تھا کہ اس کا دل بھی رک گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ملن کی آس تھی، جبکہ ہونٹوں پر شریر سی مسکان سجی تھی۔ سیاہ شیروانی میں ملبوس وہ خاصا خوبرو لگ رہا تھا۔ ایک گہری نظر مہابیا پر ڈال کر وہ اس کے سامنے تھوڑا نزدیک ہو کر بیٹھ گیا۔ مہابیا کا دل اب بہت تیز دھڑکنے لگا تھا۔ سامنے بیٹھتے ہی اس کی نظر سرخ جالیدار دوپٹے میں نظر آتے اس کے چہرے پر رک سی گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش میں کھو سا گیا تھا۔ سرخ رنگ اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے چہرے کو محویت سے تکتے اس نے گمبھیر آواز میں سلام کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی آواز کے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ اس کی آواز اور آس پاس کا ماحول مل کر اسے پرسکون کر رہے تھے۔ اس کے ذہن پر چھائی کثافت امان کی قربت میں چھٹ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے مہابیا کو بالکل خاموش بیٹھا دیکھ کر پھر سے سلام کیا تھا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وعلیکم السلام، مہابیا نے گردن جھکائے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جسے امان بمشکل ہی سن سکا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے یوں پوچھا جیسے وہ لوگ ہمیشہ سے ساتھ ہوں اور ان کے درمیان بڑی بے تکلفی ہو۔ جواباً مہابیا اتنی بے تکلفی نہ دکھا سکی تھی۔ ٹھیک۔ گردن جھکی ہوئی تھی اور یک لفظی جواب آیا تھا۔ آواز اب اور بھی دھیمی تھی۔ امان نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں شرارت نمایاں تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ دلہن حجلہ آلوسی میں شرماتی ہے، مگر اتنا زیادہ اسے یہ نہیں پتا تھا۔ اسے شرارت سوجی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ یکدم ہی مہابیا کے ایک دوسرے میں پیوست ہاتھوں پر رکھ دیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ مہابیا، تم ٹھیک ہو؟ اے سی چل رہا ہے پھر بھی تمہیں پسینہ آ رہا ہے، کیوں؟ پریشانی اس کے چہرہ اور لہجہ دونوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ اب کی بار بے ساختہ مہابیا کی گردن اٹھی تھی، اس مرد کو دیکھنے کے لیے جو اس کے سامنے براجمان تھا اور مرد ہوتے ہوئے ایک معمولی عورت کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ یہ کیسا مرد تھا؟ مرد ہوتے ہوئے وہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر آیا پسینہ اسے پریشان کر رہا تھا، کیوں؟ وہ آنکھوں میں بے حد حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے انابیا؟ بجائے جواب دینے کے تم مجھے ہونک بنے دیکھی جا رہی ہو، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ اس کے جالی دار دوپٹہ میں نمایاں ہوتے اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھ کر تھوڑا جھنجھلایا تھا۔ جہاں وہ اس کی فکر میں گر رہا تھا اور وہ تھی کہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب کی بار اس نے اس کا گھونگھٹ ہی الٹ دیا تھا تاکہ وہ اس کے چہرے کے زاویے واضح طور سے دیکھ سکے۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تھا اور اس نے پھر سے نگاہیں چرا لی تھیں، جبکہ اس کی نگاہ اب اس کے سراپے میں اٹک گئی تھی۔ وہ یوں ہی اسے پیار سے دیکھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اپنی شیروانی کی جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھوں پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا تھا۔ وہ گردن جھکائے اس کے ہر عمل کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ پہلی بار کسی مرد کو کسی عورت کے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہی تھی، اور وہ عورت جس کے لیے وہ گلا جا رہا تھا وہ خود تھی۔ ایک مرد اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتی اس بات پر؟ اس نے تو آج تک مردوں کو بات بے بات پہ گالیاں دیتے سنا تھا، عورت کی غلطی نہ ہونے پر بھی اسے ہی مورد الزام ٹھہراتے دیکھا تھا، اس کی ذرا سی چونک پر بری طرح پیٹتے دیکھا تھا۔ عورت کا خیال کرتے اس نے آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا، تو پھر وہ کیسے مان لیتی کہ یہ مرد ہے؟
اسے تو اس لمحہ امان کے مرد ہونے پہ ہی شک گزرا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا پسینہ اچھی طرح صاف کر کے اب وہ اس کے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھ رہا تھا، جو دوپٹہ ہٹانے پر اس کی نظروں نے بانپ لیا تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر موجود پسینے کے ننھے قطرے صاف کرنے کے لیے تھوڑا آگے ہوا تھا۔ ان کے درمیان فاصلہ گھٹ کر اب اتنا رہ گیا تھا کہ وہ امان کی دھڑکنوں کو محسوس کر پا رہی تھی، جبکہ امان اس کی اندرونی کیفیات سے انجان اس کا پسینہ صاف کرنے میں مگن تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ پیچھے ہو کر رومال سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ وہ جو ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی، اس کے سیدھا ہونے پر پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ دیکھو، سب سے پہلے تم ریلیکس ہو جاؤ یار، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا۔ وہ پھر سے اس کی سماعتوں پر چھانے لگا تھا۔ میں ہوں نا؟ اس کا جملے کا کیا مطلب تھا؟ مطلب وہ اسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا، یا اس بات کا کہ وہ اس کے ساتھ ہے؟ وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کا دل اب یہ بوجھ مزید نہیں سہ سکتا تھا۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ کیا کر رہی ہو؟ اس کی بن موسم برسات دیکھ کر وہ سٹپٹا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ رونے کے بیچ اس نے سوال کیا، جو کم سے کم امان کے لیے خاصا عجیب تھا۔ مطلب اس کی نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کی فکر مندی اور محبت دیکھ کر رونے لگی تھی اور سوال کر رہی تھی کہ یہ سب کیوں؟ یہ سچ میں عجیب تھا، کم سے کم سید امان رضا کے لیے تو۔ کیا مطلب یار؟ تم میری بیوی ہو، میں کیوں نہ فکر مند ہوں تمہارے لیے؟ تمہیں اگر کوئی مسئلہ ہے یا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے تمہاری فکر ہوگی۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہاری فکر کروں اور تمہارا مجھ پر حق۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر ٹھہرے ہوئے لہجہ میں ملائمت کے ساتھ گویا ہوا تھا۔ وہ اب اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ صاف شفاف تھا، بالکل اس کی باتوں کی طرح۔ اس کی آنکھیں اس کی سچائی کو صاف طور پر بیان کر رہی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کی سچائی میں کھو سی گئی تھی۔ بیوی ہی تو ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مرد تو ویسے بھی ایک درجہ فوقیت رکھتا ہے عورت پر، پھر عورت کا کیسا حق؟ وہ روئی روئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بے ساختہ ہی اس کی معصومیت پر پیار آیا تو اس نے آگے ہو کر اس کی پیشانی پر مان بھرا بوسہ دیا، پھر اسے اپنی آنکھوں میں قید کیے بولا۔ تم بیوی ہی تو ہو، صحیح کہا تم نے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے بیوی شوہر کے لیے کیا ہوتی ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ یک لفظی سوال آیا تھا۔ لباس۔ وہ بول کے لمحہ بھر رکا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ یعنی بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم یعنی خاوند ان کا لباس ہو۔ جب قرآن نے ہی واضح کر دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہیں یہ بتانے والا کہ تم کون ہو؟ تمہارے رب نے اتنی وضاحت سے تمہیں بتا تو دیا ہے۔ اس کے شوہر نے جو اسے بتایا تھا، یہ تو اس کے لیے بہت نیا تھا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، مگر اس نے اپنے گھر میں کبھی اس رشتے میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، یہ کہ اس کے رب نے بتایا تھا، پھر وہ کیوں انجان رہی اس سے؟ وہ تو اسے بتا رہا تھا، غلط تو وہ کر رہی تھی، جو غلط لوگوں کی طرز پر دین کو اپنا رہی تھی۔ امان نے کیا ہی خوبصورت طریقہ سے رب کا پیغام اس تک پہنچایا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلی بار اپنے خالق کی محبت پر نم ہوئی تھیں۔ اس بار امان نے اس کے آنسو نہیں پونچھے تھے، بلکہ اپنی بات مزید آگے بڑھائی تھی۔ تو اس کے لیے تم میرا لباس ہو اور میں تمہارا لباس ہوں۔ تمہیں پتہ ہے اللہ نے اس رشتہ کو لباس سے کیوں منسوب کیا؟ لباس کی بجائے کسی اور شے سے کیوں نہیں؟ اس نے سوال کیا۔ وہ متجسس ہوئی اور گردن نفی میں ہلائی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ لباس اور زوجین میں خاصی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ کیسے؟ رکو میں بتاتا ہوں۔ اب کی بار اس نے خود ہی اس کی سوچ کو الفاظ دیے تھے۔ لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ چاہتا ہے کہ زوجین ایک دوسرے کو ڈھانپیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپیں۔
جیسے لباس انسان کی سطر کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی اللہ چاہتا ہے کہ زوجین ایک دوسرے کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کے رازوں کے امین بنیں اور ایک دوسرے کی کمیوں کو پوشیدہ رکھیں، بالکل ایسے ہی جیسے لباس رکھتا ہے۔ جیسے لباس انسان کا وقار اور عزت بڑھاتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ چاہتا ہے کہ زوجین زمانے کے سامنے ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کے وقار کے امین بنے۔ لباس انسان کے جسم کی ہر کمی کو چھپا لیتا ہے، انسان کو موسم کی سختیوں سے بچاتا ہے۔ ان شارٹ، لباس انسانی تہذیب کی علامت ہے اور انسان کی عزتوں کا محافظ ہے۔ جبھی اللہ نے زوجین کے رشتہ کو لباس سے تشبیہ دے کر انسان کو عقل دلائی ہے، اور بے شک قرآن میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اس نے جو خوبصورت وضاحت دی تھی وہ اسے اس رشتہ کی اہمیت اچھی طرح باور کرا گئی تھی جو ان دونوں کے درمیان تھا۔ وہ واقعتاً حیران ہوئی تھی، اس نے اس آیت کو کبھی اس طرح سے نہیں سمجھا تھا، اور آج امان نے کس خوبصورتی سے اسے اس کے رب کی بات بتائی تھی۔ وہ اش اش کر اٹھی تھی، تم میری بیوی ہو، میرا لباس ہو، میری عزت کی امین، میرے دین کی تکمیل ہو، تم میرا قیمتی سرمایہ ہو، تمہیں کھو دوں تو فقیر ہو جاؤں، اس لیے آئندہ کبھی خود کو کمتر نہ سمجھنا، مجھے ایک درجہ افضل تمہاری حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ میں تمہیں کمتر سمجھ کر تمہاری حق تلفی کروں۔ وہ اپنی آواز سے، الفاظ سے اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا، اس کی آنکھیں تشکر کے احساس سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ اس کی شکر گزار تھی جو اسے رب کی باتیں بتا رہا تھا، وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے ایسا محرم عطا کیا تھا جو اسے اس کی باتیں بتائے۔ خوش قسمتی سے خوش قسمتی تھی۔ جائے نماز پر ہاتھوں کو زیر ناف باندھے وہ اپنے رب کے حضور کھڑا تھا۔ اس سے ذرا پیچھے اس کی شریک حیات بھی جائے نماز بچھائے ہاتھوں کو سینے پر باندھے اس کی امامت میں اپنے خالق کے حضور شکر گزاری کے نوافل ادا کر رہی تھی۔ وہ دونوں حق زوجیت ادا کرنے سے قبل اپنے رب کا حق ادا کر رہے تھے۔ یا اللہ، میرے خالق و مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں ملایا اور ایک دوسرے پر حلال کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد امان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بآواز بلند اپنے رب کے آگے اپنے دل کی بات کہنا شروع کی۔ وہ جو نماز مکمل ہونے پر حسب عادت اٹھنے لگی تھی، اس کی آواز سن کر خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی تھی۔ یا اللہ، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے دنیا آخرت میں راحت کا سبب بنانا اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کرنا اور ہمیں شیطان سے بچانا اور اس رشتے کے نتیجے میں ہمیں نیک اولاد کی بشارت دینا، آمین۔ مختصر مگر جامع دعا کر امان نے چہرہ ہاتھ پر پھیرے تو معاویہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ دونوں نماز سے فارغ ہو کر اب بیڈ پر آ بیٹھ گئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے نماز سے قبل بیٹھے تھے۔ ہاں جی، تو اب امان اس کے دوپٹے سے آزاد سراپے میں اجلتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ کیا؟ وہ کچھ سمجھتے اور نہ سمجھتے ہوئے بولتی نگاہیں چرا رہی تھی۔ اب میرا خیال ہے سب ہو گیا ہے، تو پھر کیوں نہ؟ وہ سر کے پیچھے کھجاتے ہوئے شرارت سے اسے تک رہا تھا۔ وہ خود میں سمٹی تھی، تو پھر کیوں نہ وہ رسم بھی ادا کر لیں جو شادی میں سب سے اہم ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے اس کے نزدیک آیا تھا، اس نے ہولے سے سر اوپر کیا تھا، آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، ان آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ معاویہ کی آنکھیں حیا کے مارے جھک گئی تھیں۔ وہ خود کو مطمئن کر کر اپنے محرم کے سپرد کر گئی تھی کہ وہ اس کا لباس تھا، اور وہ اچھے سے جان گئی تھی کہ وہ اسے ڈانپ لے گا، اس کے عیبوں کو چھپا لے گا، اس کو زمانہ کے سرد گرم سے بچا لے گا اور اس کا امین بن کر رہے گا۔ وہ اس کی پناہوں میں پرسکون سی ہو کر آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ بھی اسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں سموئے اسے محفوظ کر گیا تھا۔ رات ان دونوں کی محبتوں کی گواہ بنتی دھیرے دھیرے صبح کی جانب گامزن تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں ملتی ہوئی وہ حسب عادت فجر کے وقت بیدار ہوئی تھی۔ آنکھیں ملتے ہوئے وہ ہنوز لیٹی ہوئی تھی، غائب دماغی سے وہ بیڈ اور آس پاس کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔
اس کا ذہن کشمکش میں تھا کہ تب ہی اسے کل کی حسین رات یاد آئی اور امان کی کئی خوبصورت باتیں اور دلکش انداز یاد آیا تو وہ مسکراتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ارے امان کہاں گئے؟ نظر برابر کی خالی جگہ پر گئی تو نئی پریشانی نے آن گھیرا۔ اس نے بیڈ کی دائیں جانب لگی دیوار گیر پر کھڑی ٹائم دیکھا تو 5 بج رہے تھے، مطلب فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ حسب عادت فجر کے وقت اٹھی تھی اور احساس کے ساتھ ہی پریشانی بھی ہوئی تھی کہ اس وقت امان کہاں جا سکتے ہیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کسی سوچ کے تحت اٹھی اور کمرے میں بنے اٹیچ باتھ روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ نہا دھو کر باہر نکلی اور گیلے بال جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر سر پر حجاب باندھا۔ اس کا رخ کمرے کے دروازے کی جانب تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس کا اس گھر میں پہلا دن تھا، سو وہ ویسے ہی فطری طور پر گھبرائی ہوئی تھی اور اس کا اپنا دل بھی کئی طرح کے خدشات میں گھرا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر ہال میں آ گئی تھی مگر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کمرے کے برابر میں ایک ہی کمرہ اور تھا جو اس وقت بند تھا۔ پورے گھر میں ہی سناٹا چھایا ہوا تھا اور مدھم روشنیاں جل رہی تھی۔ اسے کہیں کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے واپسی کمرے کی راہ لی۔ ارے مہابیا کچھ چاہیے؟ پیچھے سے نسوانی آواز پر وہ مڑی تو اپنی جیٹھانی کو کھڑا پایا جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ امان کمرے میں نہیں ہے تو۔ اسے دیکھ کر پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر ہمت کر کے اٹکتے ہوئے بولی، امان، وہ تو فجر پڑھنے گیا ہے اسفر کے ساتھ، کچھ دیر میں آ جائے گا۔ جواباً ایمن نے اسے تسلی دی تھی۔ اچھا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، ایمن نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ نہیں میں چلتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایمن بھی اپنے کمرے کی جانب نماز پڑھنے کی غرض سے چل دی۔ کمرے میں آ کر اس نے گہرا سانس خارج کیا، پھر حجاب اتار کر باتھ روم کی جانب چل دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وضو کر کے فجر کی نماز ادا کر لے، سو اس نے یہی کیا۔ وضو کر کے کمرے سے باہر آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ آج وہ پہلی بار دل لگا کر نماز پڑھ رہی تھی۔ آج نماز پڑھتے ہوئے اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار تسلی سے نماز ادا کی اور پھر جائے نماز اٹھانے لگی کہ تبھی امان پچھلی رات والی دعا کا انداز یاد آیا۔ یکدم ہی اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اس طرح اپنے رب سے فریاد کرے جیسے کل امان کر رہا تھا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس نے جائے نماز اٹھانے کا ارادہ ترک کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ یوں ہی ہاتھ اٹھائے اسے کافی دیر تک کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا مانگے، بس یوں ہی ہاتھ اٹھائے بیٹھی رہی مگر کوئی فریاد نہ دل میں آئی نہ زبان پر۔ یا اللہ تیرا شکر۔ تبھی اچانک امان کا سراپا ذہن کے پردہ پر لہرایا اور بے ساختہ اس کے دل سے یہ الفاظ نکلے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، مہابیا کیا ہوا؟ امان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی جائے نماز پر مہابیا دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگتے وہ بری طرح ہچکیوں سے رونے لگی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اس کی دعا میں مخل نہ ہو مگر پھر اس کا بری طرح سے رونا اسے دہلا گیا، سو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہ پایا اور اس کے نزدیک چلا آیا۔ کندھے پر جانا پہچانا لمس محسوس ہوا اور کانوں سے منحوس سی سحر زدہ آواز ٹکرائی تو اس نے ہچکیاں لیتے اپنے برابر دیکھا۔ وہ وہی تھا اور فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے خوبرو چہرہ کو دیکھا، پھر اس کے سینے سے لگ کر مزید شدت سے رونے لگی۔ مہابیا میری جان، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اس نے اس کے بالوں پر بوسہ دیا اور دھیرے سے اسے خود سے الگ کر کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بنا کچھ کہے دائیں بائیں گردن ہلا رہی تھی۔ وہ اسے جان کہہ رہا تھا۔ وہ اس پر مزید روتے ہوئے اس کی جان ہلکان کر رہی تھی۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ پیار سے اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں حیرت اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے۔
کچھ تو رونے کا سبب بتانا تھا، سو اسے یہی مناسب لگا۔ اور پھر ان کی یاد تو اسے ہر لمحہ ہی آ رہی تھی، رونے میں کچھ اور روانی آئی تھی۔ یار تم رونا تو بند کرو، اس نے اسے گلے لگایا تھا۔ رونے کا شگر ہنوز جاری تھا۔ دیکھو اگر تم یوں ہی روتی رہی تو پھر میں تمہیں تمہاری اماں سے نہیں ملواؤں گا۔ مسلسل اسے روتا دیکھ کر اس نے دھمکی دی تھی، جو کہ کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کی دھمکی سنتے ہی سیدھی ہو کر دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھ کر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ پلیز مجھے اماں سے ملنے سے مت روکیے گا، میں نہیں روؤں گی اب۔ وہ آنسو صاف کر کے ہچکیاں لے رہی تھی، اس کا لہجہ کچھ ڈرا ہوا تھا۔ امان اس کے چپ ہونے پر وہاں سے اٹھا اور فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں پانی انڈیلا اور واپس اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ یہ لو پانی پیو۔ اس نے گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ اسے دیکھتی ہلکی ہلکی ہچکیاں لیتی پانی پینے لگی۔ وہ بھی آنکھوں میں نرمی لیے اس کے بال سہلاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا آج مہابیہ کے ساتھ جا کر اپنا اور ولیمے کا جوڑا لے آنا، رخسار بیگم نوالا منہ میں ڈالتی ہوئی بولی تھی۔ وہ سب گھر والے اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ناشتے پر نئی دلہن کے لیے خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش کم حیران زیادہ ہوئی تھی۔ وہ اور امان ساتھ میں نیچے آئے تھے اور وہ اس کی ہمراہی میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی، جو کچن کے دوسری طرف ساتھ ہی بنا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو ناشتے پر سب کو ہی اپنا منتظر پایا۔ سب گھر والوں نے مل کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ وہ دونوں سب سے مل کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے اور سب مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ یہ سب لوگ تو مجھے پل پل حیران کر رہے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں یہ جو ایک ذلیل لڑکی کو اتنی عزت دے رہے ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے بے خیالی سے پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے سب کا جائزہ لے رہی تھی۔ جی ماما میں لے جاؤں گا، اس نے اپنی ماں کو جواب دے کر اپنے برابر میں بیٹھی مہابیہ کو دیکھا، جو یوں ہی پلیٹ میں چمچ چلاتی نہ جانے کی سوچ میں گم تھی۔ مہابیہ، اس کی آواز سن کر وہ چونک کر اس کی جانب مڑی تھی۔ جی، وہ اسے غائب دماغی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کا چمچ سے پکڑا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑا اور فریش ٹوسٹ کا ٹکڑا کاٹ کر اس کے ہاتھ سمیت اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ خود چبا لو گی یا چبانے میں بھی مدد چاہیے؟ اس نے اپنی کارروائی مکمل کر کے اس کے کان میں شرارت سے کہا اور واپس اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ جو ہونک بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی، آخر میں اس کے بولنے پر وہ ہوش میں آئی اور مسکراتے ہوئے نوالا چبانے لگی۔ یوں ہی مسکراتی رہا کرو، میرے دل کو راحت ملتی ہے۔ وہ اسے پھر سحر زدہ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ بولتے ہی کیوں ہیں۔ وہ پلیٹ پر مزید جھک گئی تھی۔ امان کھانا کھا لو، خسر پسر کمرے میں جا کر لینا۔ اسد نے شرارت سے امان کو دیکھا تھا، جس پر امان کا منہ تک جاتا کانٹا تھما تھا اور اس کی آنکھیں اسے گھورنے لگی تھی، جبکہ مہابیہ مزید جھینپ گئی تھی۔ ماما سمجھا لے اسے، مار کھائے گا یہ مجھ سے۔ امان کی حالت دیکھ کر اسد کا قہقہ چھوٹ گیا اور اس بات پر امان مزید تپا تھا۔ بابا، اب کی بار اس نے بابا سے مدد چاہی، جو اس کے پکارنے پر مسکراہٹ دبا کر متوجہ ہوئے۔ بابا آپ بھی؟ اس کی شکل پر اب مسکنیت طاری ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ بس اسد، میرے بچے کو تنگ مت کرو۔ بلا آخر اس کی ماں کو ہی اس پر ترس آیا، سو انہوں نے اسد کو گرکا۔ یوں ہنستے مسکراتے اور کھٹی میٹھی نوک جھونک کے ساتھ ان سب نے مل کر خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ امان کو خوش اور مطمئن دیکھ کر میرا دل پرسکون سا ہو گیا ہے۔ جو ایک خدشہ تھا نہ مہابیہ سے رشتہ جوڑتے وقت، وہ نکل گیا۔ کپڑوں کو الماری میں سیٹ کرتی رخسار بیگم اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی تھی، جو ایزی چیئر پر جھولتے اخبار کا معائنہ کر رہے تھے۔ ہاں بھئی، واقعی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح انتخاب کی توفیق دی۔ وہ بھی اخبار تہہ کر کے بیگم کی جانب پوری طرح متوجہ ہوئے۔ یاد ہے آپ کو جب ہم مہابیہ کے گھر سے ہو کر آئے تھے، کتنے وسوسے تھے دل میں ان کے گھر کا عجیب و غریب ماحول دیکھ کے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، اور تم نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی ہنسے تھے۔ تو اور کیا کرتی، ماں ہوں میں، مجھے اس کی خوشی کی فکر تھی
وہ لہجے میں مصنوعی خفگی لیے گویا ہوئی۔ مجھے تو وہ لوگ کچھ عجیب ہی لگے، مطلب ہم لڑکی دیکھنے گئے تھے اور ہمیں لڑکی ہی نہیں دکھائی۔ رخسار بیگم خفگی سے گویا ہوئی۔ گھر کے سب لوگ اس وقت لاؤنج میں جمع صوفوں پر براجمان تھے۔ وہ لوگ لڑکی والوں کی طرف سے واپس آ کر ان لوگوں میں گپے شپے والے عجیب حالات کی سبب بات کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، عجیب تو تھا سب کچھ، مجھے بھی سمجھ سے بالاتر ہی لگا۔ یوں عورتوں کا ایک کمرہ میں قید ہونا۔ ان صاحب کے چہرے پر لکیریں نمایاں تھیں۔ ویسے آپ لوگ تو ملے نا لڑکی سے؟ کیسی تھی وہ اور نام کیا تھا؟ اسفر نے بھی ماں اور میوی کی جانب دیکھتے لب کشائی کی۔ کیا پتہ کیسی تھی؟ رخسار بیگم شدید غصہ میں تھی۔ مطلب؟ اب کی بار اسد نے نہ سمجھی سے کہہ کر سب ہی کے دل میں اٹھے سوال کو زبان دی۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ جب کمرے میں گئے تو محابیہ سمیت سب لڑکیاں نقاب میں تھیں اور اس کی ماں اور ستیلی ماں بڑی سی چادر لپیٹے ہوئے تھی، اس لیے ہم لوگ اسے دیکھ ہی نہیں سکے۔ ایمن نے شروع سے آخر تک ساری بات حاضرین کے گوشوں گزار کی، جسے سن کر سب ہی کے تاثرات مزید حیرانی میں بدلے تھے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ان صاحب نے رخسار بیگم سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے؟ انکار کر دیں گے؟ میں ایسے گھر میں اپنی بیٹے کی شادی نہیں کر سکتی۔ گھر والے ایسے ہیں، نہ جانے لڑکی کیسی ہوگی۔ میں اپنے بچے کو اس مصیبت میں ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں، بس۔ رخسار بیگم نے حتمیہ انداز میں فیصلہ سنایا۔ سب ہی غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے کہ تبھی امان نے لب کھولے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں انکار کرنا چاہیے۔ امان کے منہ سے غیر متوقع جملہ سن کر رخسار بیگم حیران ہوئی تھی، جبکہ ان صاحب نے سوچتے ہوئے سر کو جبنش دی۔ کیوں بھائی، تمہیں کیا مسئلہ ہے انکار کرنے میں؟ ہم تمہارے لیے کوئی اور نارمل خاندان کی سلجھی ہوئی لڑکی پسند کریں گے، نہ کہ ایک ایسی عجیب فیملی کی بدحواس لڑکی۔ رخسار بیگم اس کی بات پر بھڑکی تھی۔ ماما، اگر وہ لوگ ایسے ہیں تو اس میں اس لڑکی کی کیا غلطی؟ مجھے تو اس گھر کی عورتیں بدحواس نہیں، مظلوم لگ رہی تھی۔ جیسا آپ نے بتایا، اس حساب سے تو وہ لڑکی ایک قید میں ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اسے اس قید سے رہائی دلا دیں۔ وہ اب انہیں کندھوں سے تھام کر رسانیت سے سمجھا رہا تھا۔ میں امان کی بات کے حق میں ہوں۔ ان صاحب کو اس کی بات بلی لگی تھی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو ویسا ہی ہوگا؟ کیا پتہ اس کے بالکل الٹ ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر جھنجھلائی تھی۔ ہم سب تو نہیں گئے تھے کمرے میں، لیکن آپ دونوں نے تو دیکھا تھا نا۔ آپ بتائیں کہ اس لڑکی اور اس کی ماں کو دیکھ کر آپ کو کیسی فیلنگز آئیں؟ کیا لگا تھا بتائیں بھابی؟ اپنی ماں کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر وہ بھابی سے مخاطب ہوا۔ انہیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مجبور ہوں، خاص کر محابیہ کی ماں، وہ تو بہت افسردہ اور پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اختر صاحب اپنے گھر کی عورتوں کو بہت دباؤ میں رکھتے ہیں۔ امان کے پوچھنے پر ایمن نے پرسوچ انداز میں ان عورتوں کا سارا حال کہہ سنایا۔ اور مجھے بنا دیکھے ہی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں عورتیں غلام ہیں اور وہاں کے مرد خود کو ان عورتوں کا حکمران سمجھتے ہیں۔ تب ہی یہ میں چاہتا ہوں کہ ماما میں اس لڑکی سے شادی کروں۔ نارمل خاندان کی سلجھی ہوئی لڑکی سے تو ہر کوئی شادی کر لے گا، مگر مجھے ستی خاندان کی الجھی ہوئی مجبور لڑکی کو بسانا ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں لانی ہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس کی اجازت مجھے میرے دین نے دی ہے۔ امید ہے آپ سب میرے فیصلے کی قدر کریں گے۔ تفصیلاً پوری بات ان سب کے گوش گزار کر کے وہ چپ ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا۔ رخسار، انہیں کال کر کے ہاں کر دو۔ اس کی بات کے اختتام پر ان صاحب نے بھی حتمیہ انداز اپنایا تو رخسار بیگم چاروں ناچار راضی ہو گئی۔ یوں یہ رشتہ بالآخر طے ہوا اور وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ کتنی مخالف تھی تم اس رشتے کے؟ وہ تو امان ڈٹ گیا۔ ماضی کو یاد کر کے ان صاحب گویا ہوئے۔ ہاں، وہ ڈٹ گیا، اور دیکھو اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا۔ آج اسے محابیہ کے ساتھ خوش دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں غلط تھی اور امان صحیح۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ بالکل ضروری نہیں کہ ہر بار والدین ہی صحیح ہو،
کبھی کبھی بچے بھی صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں، انصاف رسان سے کہتے ہوئے چیر ہلا رہے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ والدین کو اولاد سے وہ حق نہیں چھیننا چاہیے جو رب نے انہیں دیا ہے۔ والدین بچوں پر دباؤ ڈال کر اپنی منمانیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کی پوری زندگی خراب ہوتی ہے۔ رخسار بیگم خاصی سنجیدہ تھیں۔ جی بیگم، اپنی دوست جما کر ان کی شادی کروا کے اولاد کو فرمانبرداری کا سرٹیفکیٹ دینا معاشرتی لحاظ سے تو صحیح ہو سکتا ہے، مگر دین کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ انہوں نے بھی مسکرا کر اپنی بیگم کی تائید کی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اصوات میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں ہی اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھ کر مطمئن تھے اور اللہ کے شکر گزار بھی کہ اس نے انہیں صحیح انتخاب کرنے میں مدد دی۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ ظہر کی نماز پڑھ کر امان کمرے میں آیا تو مہابیہ کو بیڈ پر یوں ہی گمسم بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ تیار کیوں ہونا ہے؟ وہ چونکی، پھر اٹکتے ہوئے بولی، ہمیں جانا ہے نا ولیمے کی شاپنگ کے لیے۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آپ جا کر لے آئیں، میں کیسے بازار جا سکتی ہوں؟ وہ الجھتے ہوئے بولی، میں کیوں لے آؤں؟ تم اپنا جوڑا اپنی پسند کا لانا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا، میں بازار نہیں جا سکتی نا، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تم کوئی اکیلے تھوڑی جا رہی ہو، میں ہوں گا نا تمہارے ساتھ۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم میرے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہو۔ اٹھو اور عبایا پہنو۔ امان سمجھ گیا کہ یہ بھی اس کے ابا کا ہی حکم ہوگا۔ دیکھو مہابیہ، عورتوں کو بلا ضرورت بازار نہیں جانا چاہیے، لیکن ضرورت کے لیے بازار جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر میں تو ہوں نا تمہاری حفاظت کے لیے۔ اسے ہنوز ساکت بیٹھا دیکھ کر وہ خود ہی اٹھ کر الماری سے اس کا عبایا نکال لایا اور اسے تھما دیا۔ وہ کچھ دیر ہاتھوں میں عبایا لیے بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر بلا حیل و حجت عبایا پہننے لگی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ عبایا پہن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اب شیشے کے سامنے کھڑی نقاب کرنے لگی۔ نقاب رہنے دو، اب تم اختر خان کی بیٹی نہیں، امان رضا کی بیوی ہو، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم محض حجاب کر نقاب کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے نقاب لیا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان تھی، مگر امان کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ اس معاملہ پر بحث کے موڈ میں نہیں ہے، سو اسے مانتے ہی بنی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کمرے سے نکلے، پھر رخسار بیگم کو مطلع کر کے شاپنگ کے لیے نکل پڑے۔